یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، یہ کہانی ہے انتظامی غفلت، انسانی جانوں کی قیمت اور وقت پر فیصلے نہ کرنے کی سزا کی۔ 27 جون کو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے 17 افراد کا خاندان سوات آیا۔ وہ دریا کے کنارے پکنک منا رہے تھے جب اچانک پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور وہ خاندان دریا کے بیچ ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پھنس گیا۔ 1 گھنٹے تک یہ لوگ مدد کے لیے پکار لگاتے رہے مگر کوئی مدد نہیں پہنچی۔ دریا کی موجوں نے ان میں سے کئی کو نگل لیا۔ 21 دن کے بعد آج عبداللہ کی لاش بازیاب کر لی گئی۔ وہ آخری لاپتہ فرد تھا۔ اس دردناک واقعے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر تحقیقی رپورٹ مرتب کی گئی جس میں 384 صفحات پر تفصیلات دی گئی اور نتیجہ واضح تھا: انتظامی نااہلی، اداروں کی باہمی پر عدم ہم آہنگی اور الرٹس کو سنجیدہ نہ لینا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے قبل وارننگ دی گئی تھی مگر ضلع انتظامیہ، سیکورٹی ادارے اور مقامی ہوٹل مالکان نے سب سے خطرے کو نظر انداز کیا۔ ایمرجنسی پلان، انخلاء کے انتظامات اور ایکشن کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ ریسکیو بھی تاخیر سے پہنچی۔ واقعے کے بعد ڈپٹی کمشنر سوات اور 3 اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کیا گیا یا OSD بنا دیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا صرف معطلی کافی ہے؟ عبداللہ اب گھر لوٹ رہا ہے، ایک تابوت میں۔ ایک خاندان جو خوشی سے پکنک منانے آیا تھا آج غم کی نشانی بن گیا ہے۔ یہ صرف حادثہ نہیں بلکہ یہ سبق ہے: ماحولیاتی خطرات کو سنجیدگی سے لینا، وارننگ پر عمل کرنا اور اداروں کو ذمہ داری کے احساس لینا، ورنہ اگلی بار شاید کوئی اور عبداللہ ہم سے چھینا جائے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سانے سے سبق سیکھنا ضروری ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔